حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سنی۔ عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ یہ یہودی علماء میں سے تھے اور صالح نیک علماء میں سے تھے، جن دنوں آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ تشریف آوری کی خبر چل رہی تھی تو ظاہر ہے ہر کوئی سن رہا تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ آنے والے ہیں۔ تو جس روز آقا تشریف لائے پہلا ہی دن تھا تو یہ بھی شوق کے ساتھ کہ چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اتنی بڑی خبر اور اتنا بڑا دعویٰ زمین پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ تو ان کے دل میں بھی خیال آیا، کیونکہ خود بھی عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے، تو خیال آیا کہ ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بھی لکھی تھی، آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، آپ کے اخلاق مبارکہ ہیں، بہت سی باتیں تورات کا عالم جانتا تھا، تو وہ وہاں پر آئے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں تو بات اور بیان ہو رہی ہے، مگر ایک اور چیز جس کا ذکر ہم کثرت سے یقیناً مجھے لگتا ہے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر آیا پہلی بات تو میں یہ کہی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا ایک چار دیواری کے اندر، میری نگاہ اوپر سے جب پڑی تو میرے دل نے آقا کا چہرہ دیکھ کر یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سچا انسان ہے، یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضور کی زبان سے جو باتیں سنی اس میں، اب مجھے ترتیب سے شاید یاد نہ رہے کیونکہ میں فوری طور پہ اس کو دوہرا رہا ہوں دماغ میں، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کہ ایک دوسرے کے جو مہمان ہیں مہمانوں کی عزت کیا کرو، ان کو کھانا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور ساتھ ہی کہا کہ وقرؤ السلام یا افشوا السلام او کما قال، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز پڑھو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے میں نے سب سے پہلے کلمات سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب خبر سنی حضور کے آنے کی تو میں زمین پہ کام کر رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کی عرض کی کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا دن ہے سرکار تشریف لائے ہیں، وہ بات جو انہوں نے حضور کی سنی وہ بتا دی۔ اب کہتے ہیں میں نے جا کے پوچھا کہ میں 3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ نبی ہوں گے تو آپ بتائیں گے۔ آقا نے پوچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ بتائیے قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے قیامت کے آنے کی۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ پہلا کھانا کون سا دے گا؟ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو ان کا کھانا ہے وہ کیا ہوگا؟ اور تیسرا یہ بتائیے بچے کو کون سی چیز باپ کی طرف یا ماں کی طرف کھینچتی ہے، یعنی بچہ کبھی باپ کے رنگ پہ چلا جاتا ہے کبھی ماں کی طرف شکل پہ چلا جاتا ہے، یہ کون سی چیز ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے میں نے پہلے دن یہ 3 سوال پوچھے اور بتایا کہ یہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ گویا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو ان باتوں کا پتہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے اس کی خبر جبرائیل نے دی ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں، کہا ابھی ابھی جبرائیل مجھے ان باتوں کا جواب دے کے جا رہے ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے، بہت بڑی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل دے گی۔ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ لوگ شرق والے مغرب کی طرف کو نکلنا بھاگنا شروع کریں گے، یہ پہلی نشانی ہوگی۔ اور پہلا کھانا جسے جنتی لوگ کھائیں گے وہ مچھلی کا کلیجہ ہوگا۔ مچھلی کے کلیجے کا کنارہ یہاں لگایا ہوا ہے، یہ وہ پہلا کھانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ اور رہا آپ کا تیسرا سوال کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پر اور کبھی ماں کی شکل پر کیوں جاتا ہے؟ کہا جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے
تو مرد بچے کو کھینچ لیتا ہے، یعنی پھر اس کی شباہت باپ پہ چلی جاتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو، عورت کا مادہ غالب آ جائے مرد کے اوپر، تو پھر عورت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام بولے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوالات کیے اور سچے دل سے جب ان کا جواب جانا تو آقا انعامزاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو یہود لوگ ہیں یہ بڑے بہتان باز قسم کے لوگ ہیں، اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن یہ بڑے بہتان باز ہیں، جب ان کو پتہ لگے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ آپ کے کانوں میں میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں ڈالیں گے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ ابھی ان کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، میں کہیں چھپ جاتا ہوں، ان کو بلا کے میرے بارے میں پہلے پوچھ لیں کہ میں کیسا بندہ ہوں۔ سرکار نے ان کی بات کو وزن دیا تھا، چلو ٹھیک ہے، حکم کمرے کے اندر چلے گئے، یہودی سرداروں کو سرکار نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم میں کیسا انسان ہے، عبداللہ بن سلام کیسے انسان ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ